السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ وأيوب إذ نادى ربه، اور ایوب علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر،
یقیناً مجھے تکلیف نے چھوا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام الاتقیاء، سید الانبیاء، فخر رسولہ، امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں اللہ کی طرف سے نوازشات، کرم نوازیاں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تعلق باللہ کے حوالہ سے ہمارے خطبے چل رہے ہیں۔ پہلا خطبہ آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ دوسرا خطبہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارا رب کون ہے، جسے اپنے خالق و مالک کی ساری زندگی معرفت اور پہچان ہی نہ ہو سکی، اس نے کیا لینا ہے اپنے اللہ سے؟ جس نے ساری زندگی میں کبھی اپنے مالک سے اپنا تعلق ہی نہیں جوڑنے کی کوشش کی، اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اسے معلوم ہی نہیں میرا خالق و مالک کن خوبیوں کا مالک ہے۔ دوسرا خطبہ ہمارا یہ تھا۔ آج کا جو ہمارا خطبہ کا عنوان ہے وہ ہے کہ ہر خوبصورت، بہترین، زبردست، کمال کا جو بھی آپ نے کام کیا ہے، جس پہ آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جس پہ لوگ آپ کے نام کو بلند کر رہے ہیں، جس پہ لوگ آپ کے نام کے تذکرے کر رہے ہیں، ان سارے کاموں کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اپنے اللہ کی طرف کرنی ہے۔ یہ ہے ہمارے خالق و مالک رب العالمین کے ادب اور اس خالق و مالک کے احترام کا تقاضا۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ میرے والدین کی دعا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں میرے اساتذہ کے مرہون منت ہے، یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، یہ میرے ابو جی کی دعائیں ہیں،
کرتے ہیں نا ایسے؟ جب بھی کوئی بہترین، خوبصورت، اچھا اور کمال کا کام کریں جس پہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں، تو وہ کیا کہنا ہے کہ یہ کس کی عطا سے ہوا ہے؟ اللہ کی عطا۔ ہمارا حال یہ ہے، جہاں ہو اچھا تذکرہ وہاں کاروبار چل گیا، دکان چل پڑی، ماشاءاللہ بہترین تاجر ہے، بہترین، بڑا زبردست ڈیلر ہے، کمال کا، ماشاءاللہ جی کمال کا وہ بندہ جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے کسٹمر کو، بھائی اور ڈیوٹی بھی بڑی دیندا ہے، محنت ہی بڑی کرتا ہے، کہتے ہیں نا ہم بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، ڈیوٹی بڑی دیتا ہے وہ۔ بھائی ایسے بھی تو ہیں جو بڑی بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں پھر بھی پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اچھا تذکرہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا ہے۔ جب کوئی ماڑی گل ہو جائے تو بس جی اللہ نو جویں منظور ہے۔ شفا آ گئی ہے، فلاں حکیم اور طبیب سے میں نے دوائی کھائی، شفا مل گئی، بیمار ہو گئے، بس جی اللہ دے کام نے ان کی کر سکتے ہیں اسی، کیوں جی ہے نا ایسے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنے اللہ کے تابع دار، فرما بردار اور اپنے خالق و مالک کا ادب، احترام اور اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ 19ویں پارے میں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا۔ قرآن کا ہر لفظ ہی بڑا خوبصورت ہے، کلام الہی ہے، سارے کلاموں کا سردار ہے۔ 19ویں پارے میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا مسلسل تذکرہ کیا ہے، کئی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم آپ کا رب کون ہے؟ اپنے اللہ کا تعارف تو کرواؤ، اپنے اللہ کی صفتیں تو بیان کرو، تمہارے اللہ کی خوبیاں کیا؟ وہ چونکہ بتوں کے پجاری تھے، کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو دیکھا ہے، وہ انہی بتوں کے سامنے سر مسجود ہوتے تھے، انہی کے سامنے گرتے تھے، انہی سے سب کچھ مانگتے تھے، انہی کوئی بگڑی بنانے والا سمر اور بگڑیاں سنوارنے والا کہتے تھے۔ ہم اپنے بڑوں کو یہی کہتے ہوئے سنتے آئے، آج ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ کہا آپ کا رب کون ہے؟ کہا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے ویہدینی، اور میری رہنمائی کی ہے۔ میری کیا کیا ہے؟ رہنمائی کی۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی کرے ہم کو کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر اللہ رہنمائی نہ کرے تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے، دماغ ہی نہیں چلتا، دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ وہ بڑا بدقسمت بندہ ہے جو بڑے بڑے کام کر کے تو کہتا ہے میں نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا۔ تیرا رب تجھے رستہ نہ دکھاتا تو کر سکتا تھا؟ نہیں کر پاتا۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے پھر رہنمائی میری کی ہے، پوری زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے اور گر سکھائے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک خطبہ دیا تھا کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا اسے زندگی گزارنے کے گر اور طریقے اور سلیقے بھی سکھائے۔ اسی ایک بات پہ ہمارا پورا خطبہ تھا۔ ایک چھوٹی سی یہاں پہ مثال وضاحت کے لیے دے جاتا ہوں۔ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ اچھی طرح ذرا اسے سمجھ جائیں گے، تو جو لوگ شہروں کے ہیں شاید انہیں اتنا ادراک نہ ہو۔
گاؤں کے اندر پنڈا تھا وہاں ایک چڑیا ہے، وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے کہاں پہ؟ کانا ہمیں اسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا گھونسلہ جوڑ کے بناتی ہے۔ وہ اتنا موٹا سا ہوتا ہے، پہلے قلم بھی اس سے بنتے تھے، تھوڑی سی اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح باندھ لیتی ہے اور پھر نیچے سے اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، لمبا سا گھونسلہ اس نے بنایا ہوتا ہے، اور گھونسلے کا منہ بھی نیچے کو ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کا منہ اوپر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہاں سے کوئی چیز گر نہ پڑے، لیکن اس کے گھونسلے کا منہ نیچے کو ہوتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے خالق و مالک کی عظمتوں پر، کوئی بڑے سے بڑا انجینئر بھی ایسا گھونسلہ نہیں تیار کر سکتا جیسا گھونسلہ وہ چھوٹی سی چڑیا اپنا بناتی ہے۔ اور پھر آندیاں چلیں، طوفان آئیں، ہوائیں تیز و تند چلیں، اسی میں اس کے انڈے بھی ہیں، اس میں اس کے بچے بھی ہیں، اور اسی گھونسلے کے اندر ہی وہ بچے پروان بھی چڑھتے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس گھونسلے سے انڈا نیچے گر گیا ہو یا بچہ نیچے گر گیا۔ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے اور گر سکھا دیے۔ انگریز نے کیا کیا؟ مینڈک کے بچے لیے، مینڈک کے بچے لے کے انہیں علیحدہ کر دیا، کہنے لگا بڑے مینڈک ان کو سکھا دیتے ہیں تب یہ ترقی کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ بچوں کو سائڈ پہ رکھا، پانی میں داخل نہیں ہونے دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد انہی بچوں کو اکیلے پانی میں چھوڑا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارا رب وہ ہے خالق کل شیء، جس نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، اور بنانے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے زندگی گزارنے کے طریقے، گر اور سلیقے بھی سکھا کے زندگی بھرپور اور خوبصورت زندگی عطا کی ہے۔ وہ انسان ہو تب بھی، وہ حیوان ہو تب بھی، وہ چرند ہو تب بھی، وہ پرندے ہو تب بھی، کائنات کی ہر چیز کو اس خالق و مالک نے پیدا کیا ہے، اور اسے زندگی گزارنے کے گر، سلیقے، طریقے اور اپنے لیے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے دماغ اور عقل، مضبوط عقل اور فکر رساں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ میری پوری میرے رب نے رہنمائی کی ہے، ہر موڑ پر، ہر موقع پر میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے۔ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو شاید آج ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت بھی نہ ہوتی۔ اچھا، اور آپ کے رب کی خوبی کیا ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقینی، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ سارے بولے ذرا، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ کا اجر انشاءاللہ بڑا بڑھے گا۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں میں سارا دن کماندہ رہنا، تھک جانا، سارا دن فیکٹری ڈیوٹی، کارخانے ڈیوٹی، دفتر میں ڈیوٹی، میں جناب فلاں جو ہے نا وہ فیکٹری میں جاتا ہوں، فلاں کارخانے میں جاتا ہوں، کما کے لاتا ہوں تب کھاتا ہوں۔ یہ ہے رب کو جاننے والے، اپنے رب کی معرفت رکھنے والے، وہ ہر چیز کی نسبت اچھی چیز کی کس کی طرف کرتے ہیں؟ کون کھلاتا ہے؟ کون پلاتا ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ کہتا ہے اگر تمہارا رب پانی نیچے لے جائے تو تمہاری ٹربینیں بھی کام چھوڑ جائیں، موٹریں کام چھوڑ جائیں، پمپ کام چھوڑ جائیں، کیا کرو گے؟ کہاں سے پیو گے پانی؟ بتلاؤ ذرا، کوئی پلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پلا سکتا۔ میرا رب وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟
کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ نہیں کدی سوچیا ولیمے تے گئے ہیں تو چوکھا کھا لیا بیمار ہو گئے، یہ بھی کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ولیمے کے پہ گئے تھے، ابھی کھانا کھلا ہی تھا تو یوں محسوس ہوا تھا جیسے بکریاں باڑے سے باہر نکالی ہیں۔ زیادہ کھا لیا تھا، بیمار ہو گئے۔ کس نے بیمار کیا؟ اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق تو کھائے نا تے بیمار کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ سودی کاروبار تو کرے، سود تباہی مچا دے تو نقصان کس نے کیا؟ اللہ نے۔ رشوت تو کھائے، نقصان ہو، رشوت پہ نقصان ہے، بربادیاں ہیں، تو نقصان کس نے کیا؟ اللہ نے۔ سوکھا حال ہے ساڈے کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے اور میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب مجھے شفا عطا کر دیتا ہے۔ بیماری اچھی چیز نہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ شفا اچھی چیز ہے، اس کی نسبت اپنے خالق و مالک کی طرف کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حکیم صاحب نے شفا دی، ڈاکٹر صاحب نے شفا دی۔ ہر کمال کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اپنے خالق و مالک کی طرف کرنی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ کریم نے 16ویں پارے میں اور 15ویں اور 16ویں پارے کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے پوچھا اے میرے موسیٰ، آپ سے بھی بڑا کو عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر علم والا، حلم والا، عظمت والا، مقام والا کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے مقام و مرتبہ کس کا اعلیٰ ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ کریم نے پھر ایک سفر کے اوپر روانہ کر دیا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اگر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ زمین پہ میرے سے بڑا کون عالم ہوگا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، سوچ بھی مثبت ہے، منفی سوچ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے موسیٰ، ہم نے ہر عالم سے اوپر ایک عالم پیدا کیا ہوا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم سے بڑا عالم ہم نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ سفر پہ نکلے، بہرحال مختصر یہ ہے، نکلے، فَانْطَلَقَا، چلے، کس کے پاس پہنچے؟ خضر علیہ السلام کے پاس۔ اللہ پاک نے انہیں علم عطا کیا ہوا تھا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، فرمایا ایک جگہ پہ ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، آتیناہ الرحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمتیں دی ہیں اور جسے ہم نے علم سکھایا ہوا تھا، اس ہمارے بندے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ من لدنا، ملا آپ سنتے ہیں نا علم لدنی، لوگ کہتے ہیں علم لدنی، یہ علم لدنی کیا ہے؟ من لدنا، ہماری طرف سے ہم نے علم عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، آپ کے پاس اتنا صبر نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ چل سکو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ کے پاس صبر نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کوئی بات نہیں، میں آپ کے ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لک امرا، میں انشاءاللہ مجھے آپ صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ طے ہو گیا، نافرمانی نہیں کروں گا، صبر کروں گا۔ چل پڑے، سواری کے اوپر سوار ہوئے، کشتی پہ سوار ہوئے، سمندر کا دریا کا سفر، کشتی کے اوپر سوار ہوئے، تھوڑا سا آگے بڑھے، کشتی بڑی خوبصورت نئی کشتی تھی، اور اس کشتی کے اوپر بیٹھتے ہی اس کشتی کے ایک پھٹے کو توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال اخرقتها لتغرق اهلها، حضرت جی اس پھٹی کو اس لیے توڑا ہے کہ تاکہ ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پانی داخل ہو جائے اور غرق کر دیں آپ ہم سب کو، خود بھی غرق ہو جاؤ اور ہمیں بھی غرق کر دو۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ کے پاس ہمارے ساتھ چلنے کا صبر نہیں، آپ نہیں ہمارے ساتھ چل سکتے۔ چلو معافی تلافی ہوئی۔ استاد شاگرد ان کے درمیان ایک بڑا مضبوط رابطہ اور ناطہ ہوتا ہے۔ استاذ کی ذمہ داری ہے، خطیب کی ذمہ داری ہے، استاذ کی ذمہ داری ہے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے تلامذہ سے، اپنے شاگردوں سے بھرپور درگزر کرتا رہے، نوک پلک بھی کرے، درگزر بھی کرے۔ چلے، کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت میرا مواخذہ نہ کریں، آئندہ سے ایسے نہیں ہوگا۔ پھر چل دیے۔ فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، آگے دیکھا بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن موڑی، مار ڈالا، بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نہ رہ سکے، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، معصوم سا بچہ تھا جس کو آپ نے قتل کر ڈالا، یہ کون سا علم ہے، یہ کون سی حکمتیں ہیں، آپ نے ایک بچے کو مار ڈالا ہے، اچھا بھلا بچہ بچوں کے درمیان کھیل رہا تھا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے بولا تھا آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، آپ پھر بول پڑے ہو، لہٰذا ہمارے اور آپ کے درمیان اب دوبارہ سفر کا راستہ نہیں۔ پھر منت سماجت کی موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت جی یہ کری معاف کر دیو، دوبارہ نہیں ہوئے گا۔ بہرحال قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنا ساتھ نہ رکھنا مجھے اپنے ساتھ۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، ایک بستی والوں کے پاس آئے، وہاں دیکھا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، بھوک نے ستایا ہوا تھا، سفر کی تھکاوٹوں نے توڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بستی والوں سے کہنے لگے بھوک نے ستایا ہوا ہے، کچھ ہمیں کھانا ہی کھلا دو۔ اور کچھ لوگ کبھی ایسے بھی بڑے کورے ہوتے ہیں جن لوگوں کو کوئی رکھ رکھاؤ زندگی کے نہیں ہوتے، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی عزت توقیر ان کی زندگی کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ہم نے آپ کو ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، ہم آپ کو کہاں سے کھلائیں، ہمارے پاس کوئی آپ کی ضیافت کے لیے اہتمام و انصرام نہیں ہے، جائیں آپ کہیں اور جگہ سے جا کے جو ہے نا وہ تلاش کریں۔ تھوڑا سا آگے بڑے، ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار وہاں ٹھہر گئے اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ حضرت جی ہم نے ان سے کہا تھا کچھ مہمان کوئی کھانا ہی کھلا دو، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، خضر علیہ السلام فرمانے لگے ھذا فراق بینی و بینک، یہی فرق ہے میرے اور آپ کے درمیان، اب ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حد کتنی ہوتی ہے؟ 3 دفعہ، اس سے زیادہ بھی نہیں آزمانا چاہیے، پھر نقصان ہوتا ہے۔
ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ فراق ہے، اب ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ابھی میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ میں نے تینوں کام کیوں کیے ہیں، یہ تینوں کام کیوں ہوئے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی غریب اور مسکین یتیم بچوں کی تھی، اور بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا جو اچھی اچھی صاف ستھری کشتیاں تھیں، جو عیب دار کشتیاں تھیں ان کو چھوڑ رہا تھا۔ اور فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کشتی توڑنا اچھا عمل ہے، کیوں جی؟ کشتی اچھی خاصی خوبصورت کشتی ہو، اس کو توڑ ڈالنا یہ اچھا عمل ہے؟ اچھا عمل تو نہیں، لیکن توڑا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ لیکن ہے عیب، کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں تاکہ بادشاہ اس کشتی کو نہ پکڑے اور یہ اپنا گھر کے معاملات چلاتے رہیں، ان کے گھر کا چولہا بند نہ ہو۔ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، یہ نہیں کہا میرے اللہ نے مجھے کہا تھا کشتی توڑ ڈالو میں نے کشتی توڑ دی ہے، نہیں، کہا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میرا اس کشتی کو توڑ ڈالوں۔ نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، اللہ کی طرف نہیں کی۔ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، جو بچہ قتل کیا ہے اس کے والدین مومن تھے، اور اس نے بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے بہت بڑی بڑی پریشانیوں کا باعث بننا تھا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے ارادہ کیا کہ ہمارا رب ان کو اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ قتل کرنا بھی عیب والا عمل ہے نا، کیوں جی؟ عیب والا ہی ہے نا، تو کیا کہا میرے اللہ نے مجھے کہا تھا اس بچے کو قتل کر دو، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، اللہ نے نہیں مجھے کہا اسے قتل کر دو۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، حکم اللہ کا تھا، لیکن چونکہ یہ عیب ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب، کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ یہ ہمارے خالق و مالک کی عظمت کا تقاضا ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور جو دیوار بنائی ہے نا، دیوار، وہ شہر کے اندر یتیم بچوں کا خزانہ تھا اس کے نیچے، اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ اوپن ہو جاتا، لوگ اٹھا کے لے جاتے، بچے محروم ہو جاتے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب کس کا ارادہ ہے؟ دیوار بنانا برا کام ہے، یتیموں کے خزانے کی حفاظت کرنا برا کام ہے، اچھا کام ہے۔ اچھے کام کو کس کی طرح منسوب کیا؟ دیوار اللہ نے آ کے بنائی تھی، کیوں جی؟ دیوار تو بنائی تھی خضر علیہ السلام نے، کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، ارادہ کس کا؟ قتل کیا، ارادہ کس کا؟ ہمارا۔ کشتی توڑی، ارادہ کس کا؟ ہمارا، کیونکہ دونوں عیب تھے۔ اب یہاں خوبصورت کمال کا عمل تھا، دیوار بنا دی، ارادہ کس کا؟ اللہ کا۔ ہم اپنے خالق و مالک کا اگر ادب اور احترام کرتے ہیں تو پھر دکان اچھی چل پڑی، میرے اللہ نے کرم نوازیاں کر دی ہیں، عزت آبرو رب نے دی ہے۔ او جی اسی بڑے ویسے ہی خاندانی لوگ ہاں، اسی ویسے ہی خاندانی لوگ ہاں، ساڈے وڈے وڈیرے بڑے کمال دے لوگ سن۔ بھائی نہ تو کمال کا ہے نہ تیرے بڑے کمال کے تھے، یہ سارے کمال کس کے ہیں؟ اللہ کے کمال ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا رب العالمین نے 19ویں پارے میں تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کیسے اللہ کے پیارے اور اللہ کے نبی اور اپنے رب سے کیسے گہرے رشتے تھے ان کے، کیسے اپنے مالک کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ ہماری میں ہی نہیں مرتی، میں کر کر کے مر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام
اللہ اکبر. سارے جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے دنیا کے لوگوں ہم سکھائے گئے ہیں منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں. پرندے کیا کیا بولتے ہیں کون سمجھتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سمجھا دیتا. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ سارا کچھ، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ سارے کرم کس کے ہیں؟ یہ سارے اللہ کے کرم ہیں، اس میں میرا کوئی کمال. چونٹی کہہ رہی ہے، ایک لشکر جا رہا تھا، چونٹی دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، دیکھ لینا، بچ جانا، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. اس کی آواز سنی، اس کی گفتگو کو سنا. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے مسکرائے، ہنسے سلیمان علیہ السلام، اور کیا کہتے ہیں؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے اللہ، اس میں سلیمان کا کوئی کردار نہیں ہے. رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ یہ سارا کچھ صرف تیری رحمتوں اور تیری نوازشات کے ساتھ ہے. اگر تیری رحمتیں نہ ہوتی تو نبی سلیمان ان کی بولیوں کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ اور اللہ والوں کی سوچ یہی ہوتی ہے، اللہ والوں کی سوچ یہی ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام آئے ملکہ بلقیس کے بارے میں جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. فرمانے لگے یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، عفریت نامی ایک جن تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی، میں آپ کے پاس لاؤں گا. کب لے کے آؤ گے بھائی؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے اور ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. ابھی آپ اپنی جگہ پہ جلوہ گر ہوں گے تو آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت آئے گا. کہا کیا تھا؟ آنا آتی کا، میں لے آواں گا. کون لائے گا؟ میں. یہ میں جو ہے نا، میں جب میں انسان میں آ جاتی ہے تو سمجھ لو وہ متکبر ہو گیا ہے. میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. بھائی آپ نے کیا کیا؟ قال عفریت من الجن، عفریت کہتا ہے میں لاتا ہوں آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور وہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، جو رب کی معرفت رکھنے والا تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لاتا ہوں لیکن کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. آنکھ جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سامنے دیکھا آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو اللہ والا کیا کہتا ہے؟ کیوں جی پھر اسی ہیں وہاں کے نہیں کرنی والے؟ دیکھے جی ساڑھے کمال، دیکھے ہمارے کام نہیں. کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. اللہ کی قسم اس میں میرا کوئی کردار نہیں، میرا کوئی کردار نہیں ہے. اور جتنے اچھے کام ہو جائیں، خوبصورت کام کر لیں، اپنے خالق و مالک کی طرف منسوب کر دیا کریں. یا اللہ یہ تیرا کرم نہ ہوتا، تیری رحمتیں نہ ہوتی، تیری طرف سے آسانیاں نہ آتی، تو میرے دماغ میں یہ باتیں نہ ڈالتا، تو میرے خالق و مالک اگر آپ میری رہنمائی نہ کرتے تو میں کبھی بھی نہ کر پاتا. یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟
ھذا من فضل ربی، یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اپنے اللہ کا ناقدرہ بنتا ہوں۔ اگر تو کہے میں نے کیا ہے تو اس کائنات کا سب سے بڑا ناقدرہ ہے، اور اگر کہے ھذا من فضل ربی، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، تو فرمایا یہ شکر گزاری ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ جب اچھا کام ہو اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف۔ جب کمزوری اب ہو جائے تو پھر کس کی طرف؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ جتنی دعائیں ہیں نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ کپڑے نئے پہنتے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کپڑے پہنائے۔ یہ ساری دعائیں، ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھے سارے کاموں کی نسبت کس کی طرف؟ برے کام ان کی نسبت کس کی طرف؟ اپنی طرف، شیطان کی طرف۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ رب العزت نے بچا لیا تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ کا نبی یوسف بھی نہ بچ سکتا۔ آگے جا کے کیا کہا؟ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ نہیں کہا اتنا لمبا عرصہ باپ کو جدا رہے، بھراواں دے درمیان پھوٹ پئی رہی، یہ سارا اللہ نے کر دیتا ہے۔ میں سارا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے سارا، کوئی نہیں کہا نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان حائل ہو گیا تھا۔ رب تو نہیں چاہتا کہ میرے بندے آپس میں، بھائی میرے بندے جو ہیں آپس میں لڑیں جھگڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کریں، ظلم کریں۔ اللہ چاہتے ہیں یہ کام؟ فرمایا نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان داخل ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتویٰ دیا، حدیث رسول کا علم نہیں تھا، جبکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ بھی وہی تھا، لیکن ان کے علم میں نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ جب سنایا، وہ مسئلہ بتلایا، کہا مجھے جو علم ہے وہ یہ ہے۔ تو جب ایک صحابی رسول ان کے پاس اسی کے متعلقہ اللہ کے نبی کی حدیث لے کے آئے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اگر غلطی ہوتی منی و من الشیطان تو میری طرف سے، شیطان کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔